اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 82، 83، 84، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 82، وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب اس قوم کا، یعنی ان کی قوم کا، یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم ہی یعنی کہ ہز پیپل، تو ان کی قوم کا جواب نہیں تھا صرف یہ الا کہ ان قالو، کہ ان لوگوں نے یہ کہا اخرجوہم، نکالو ان کو باہر، ان کو نکالو باہر اپنے، یعنی کہ اس شہر سے یا اس جو بھی سٹی سے، قریتکم، تمہاری اس شہر سے ان کو باہر نکالو، ڈرائیو دیم آؤٹ۔ انہم اناس یتطہرون، انہم یقیناً یہ لوگ تو ہے، اناس ان کا مطلب ہے انسان، یعنی انسان یہ لوگ جو ہے، یعنی جیسے ایک سرکاسٹک وے سے بولتے ہیں نا، ارے بھائی یہ تو بڑے پاک باز ہے، ارے یہ تو بڑے پیور ہے، یتطہرون، یہ تو بہت ہی پاک صاف لوگ ہیں بھائی، ان کو کائے کو یہاں رکھنے کا، نکالو ان کو باہر۔ And his people gave no answer but this. They said, drive them out of your city. These are indeed men who want to be clean and pure. یہ ایک طنز بازی جس کو بولتے ہیں نا، طنزیہ بولنے کا، تو ان لوگ نے یہ بات بولی۔ اب اس کی نوٹ ہے 1050، An instance of the withering sarcasm، یعنی کہ بہت ہی جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک بہت ہی سامنے والے کو ایک دم ڈیوسٹیٹ کر دو، ایسا اس طریقے سے، یعنی کہ بہت ہی بری طرح سے ان کو شدید طور پہ کریٹیسائز کرتے ہوئے سرکازم۔ تو دیٹ ہارڈنڈ سینرز یوز اگینسٹ دا رائچیس، یعنی کہ جو بولتے ہیں نا بالکل جو بہت ہی گنہگار، اور وہ بھی بہت ہی سخت گنہگار، جیسے بولتے ہیں نا کہ گناہ کرتے کرتے جن کے مطلب ضمیر مر جاتا ہے، تو وہ ایسے گنہگار جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیشہ جو نیک اور سوالے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں جب ان کو کریٹیسائز کرے، ارے بھائی یہ تو بہت اللہ والے ہیں، یہ سب طریقہ ہے۔ دے وونڈ ود ورڈز، وہ اپنے الفاظ سے زخمی کرتے ہیں۔ اینڈ فالو اپ دا انسلٹ with deeds of injustice، اور ناانصافی یا ان کے ساتھ بالکل مطلب حد سے گزر جانا، تو یہ سب کر کے ان کی بے عزتی کرنا، یعنی اس میں ان لوگ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ thinking that they would bring the righteous into disgrace، یہ سوچ کے کہ ہم یہ جو بڑے پاک باز بڑے نیک بنتے ہیں، ان کی بے عزتی اور ذلت ہم کریں، یعنی ہم جو کر رہے ہیں ان کی بے عزتی، تو وہ بے عزتی کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بٹ اللہ لکس آفٹر ہز اون، اللہ اپنے ان رائچیس بندے، ان نیکوکاروں کا اللہ خیال رکھتا ہے، کسی کے خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اینڈ ان دا اینڈ دا وکیڈ themselves are overthrown when the cup of their iniquity is full۔ اور آخر میں جیسے رسی چھوڑی ہوئی نہیں رہتی ہے، جیسے کتے کی لیش چھوڑ کے رکھتے نا، تو کتا کتنی دور تک جاتا ہے، ہاں، تو اس کو جب گھسیٹتے تو پھر اس کو آنا پڑتا ہے نا، تو ویسے ہی جو بھی گنہگار لوگ ہیں ان کی لیش اللہ نے بھی چھوڑ کے رکھا ہوتا ہے، لیکن جب گھسیٹتا ہے تو پھر ان کو دے آر اوور تھرون، ان کو اٹھا کے پٹک ڈالتا ہے اللہ، جب وہ تمام حدوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب ان کا جو کپ ہے انیکویٹی کا، وہ فل ہو چکا ہے، یعنی کہ بولتے نا کہ اب حد سے زیادہ یعنی بڑھ گیا ہے سب، تو اب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہے آیت نمبر 83، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دی، یعنی ہم نے ان کو بچا لیا، ہم نے ان کو ڈیلیور کیا،
لوط علیہ السلام کو اور ان کی فیملی. اور فیملی میں کون تھی؟ 2 بچیاں 2 لڑکیاں بس, کیونکہ بیوی جو تھی وہ تو وہ وہیں کے لوط, وہاں کے جو لوگ تھے سوڈام اور گومورا کے, وہ انہی میں سے تھی. تو اس کا سارا دھیان ان کی گندی باتوں میں ہی تھا, اور وہی جو کچھ بھی وہاں پر ہوتی تھی بدماشیاں کھلے عام, تو وہ سب میں وہ زیادہ دلچسپی رکھتی تھی. تو فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, تو ہم نے بچا لیا ان کو بھی اور ان کے اہل کو بھی. سوچو پورے شہر میں, پورے دونوں بستیوں میں, اتنے بڑے بڑے لارج سٹیز تھی وہ, لیکن اس میں ایک بھی گھر ایسا نہیں تھا جو کہ مسلمان کا ہو. یعنی کہ سب کے سب ایسے ہی, مطلب بہت ہی گرے ہوئے بدماش. اور جو صرف وہاں سے جو ایک ہی نکلا کہ ایک لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں, بس یہ 3 ہی تھے صرف. الا امرأتہ, سوائے ان کی بیوی کے, یعنی ان کے اہل میں. یعنی جیسے کہا نا کہ جب کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, تو ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے اہل کو, سوائے ان کی بیوی کے. تو بیوی کو نہیں بچایا اللہ نے, کیونکہ وہ انہی میں سے تھی نا. کیونکہ تمہارا دھیان پیچھے کی طرف کیوں ہے؟ جب اللہ تم کو بول رہا آگے نکلو تو نکل جاؤ آگے, تم پیچھے پیچھے دیکھ رہے کیوں ہو؟ تو فزیکل مڑنا یا پھر تمہارا دھیان پیچھے ہونا ایک ہی بات ہے. اِلَّمْ رَآتُهُ, سوائے اس کی بیوی کے. ہاں, کانت من الغابرین. غابر کس کو بولتے ہیں معلوم؟ جیسے جب یہ کاروان نکلتا ہے اور اس میں سمجھو کوئی لوگ پیچھے چھوٹ جاتے ہیں, کسی کا سامان پیچھے گر جاتا ہے, تو وہ اس کو غابر بولتے ہیں. تو یعنی یہ جو تھی اس عورت کے لیے بولا گیا کہ کانت من الغابرین, وہ غابرین میں سے تھی. یعنی اس کا دھیان پیچھے کی طرف تھا, آگے کی طرف نہیں تھا. جو اللہ نے کہا نا نکلو یہاں سے اور نکل جاؤ آگے, بس پیچھے مڑ کے مت دیکھو, تو وہ فزیکل پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی, اور پیچھے مطلب پیچھے دھیان دینا کہ پنچات کرنا کیا ہو رہا ہے, وہ سب نہیں ہے. تو یہ عورت جو تھی اس کا دھیان پیچھے تھا, کیونکہ یہ انہی میں سے تھی. تو وہ خالی وہ اس کے لیے کہا گیا کہ ان کے اہل میں سے وہ جو بیوی تھی اس کو نہیں, یعنی اس کو تو اللہ نے مطلب اس کو بھی نہیں چھوڑا. But we saved him and his family except his wife. She was of those who lagged behind. اور اس کی نوٹ ہے 1051. In the biblical narrative she looks back, a physical act. یعنی کہ جو ان لوگ جو biblical جو ہے مطلب اس کا نریشن, اس کے اندر وہ ہے کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھی اور وہ سالٹ کا وہ بن گئی پورا پتھر. تو یہ بات اس کے لیے بولی گئی. Here she is a type of those who lag behind. پر یہاں قرآن میں بولا گیا کہ یعنی وہ جو ہے جو پیچھے رہنے والوں میں سے. جب تم کو آگے نکلنے کے لیے بولا گیا, اللہ کا حکم آ گیا, تو تمہارا دھیان پیچھے کیوں ہے؟ That is whose mental and moral attitude, in spite of their association with the righteous. یعنی کہ تم ایک righteous کے ساتھ مطلب جڑی ہوئی ہو, اور تمہارا ہسبینڈ ایک رسول ہیں اور وہ نیک ہے, صالح ہیں, تو تم ان کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہارا دھیان پیچھے جائے گا بھی کیسے؟ تم دیکھو گے بھی کیوں؟ جیسے کوئی گندا سین کیا سامنے چل رہا ہوگا تو جو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب اس کا انٹرسٹ ہے. تو in spite of their association with the righteous is to hark back to the glitter of wickedness and sin. تو یعنی کہ جو مطلب گناہ کی ایک جو گناہ, جیسے فلموں میں بھی جو گندی چیزیں ہوتی نا فلموں میں بھی, تو دیکھو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ پیسے بھی خرچ کرتے, لائنوں میں بھی کھڑے رہتے, پھر جا کے 2-3 گھنٹے بھی برباد کرتے. ہاں, تو وہ جو ویکڈنس ہے وہ گناہ کے کام ہے, اور وہ جو چڑک دھڑک جو ہے پوری اس کو دیکھنا, یعنی اس کو دیکھنے کے لیے نا. The righteous should have one sole objective. جو بھی نیکوکاروں میں سے ہیں, رائچیس ہیں, صالح ہیں, نیک ہیں, ان کا صرف ایک ہی منشا ہونا چاہیے, the way of Allah. اللہ کا راستہ کون سا ہے, ہم کو اسی پہ چلنا ہے, پیچھے مڑ کے کیوں دیکھنا ہے. They should not look behind. ان کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے, nor yet to the right or the left. اور نہ ہی تم کو رائٹ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ لیفٹ پہ, تم سیدھا اللہ کا جو راستہ ہے اس پہ ہی چلو نا. آیت نمبر 84. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْكُمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. وَأَمْطَرْنَا, یہ امطر مطر جب قرآن کی لینگویج میں آتا ہے نا تو وہ اکثر عذاب کے لیے ہوتا ہے.
وہ نارمل بارش کے لیے نہیں ہے. جبکہ آج کی عربک لینگویج کے اندر اس کو ممطر یا ایسا کچھ بھی بولتے رہتے تو بارش کے لیے بولتے, لیکن قرآن کے اندر مطرا ورڈ آیا ہے نا, وہ مطلب عذاب کی بارش ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, تو ہم نے ان کے اوپر بارش کی, وہ مطرن یعنی کہ وہ ان کے اوپر بارش کی جو پتھروں کی, جو کہ مطلب جو کلے کے بیکڈ کلے, جیسے بول دو, کیونکہ جیسے بیکڈ کلے جو ہوتے ہیں وہ بلٹ کی طرح کام کرتے ہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین, تو دیکھو ذرا کیسا ہوا حال ان کا انجام جو کہ مجرمین تھے, یعنی کہ گنہگار اور کریمنلز. اینڈ وی رین ڈاؤن آن دیم اے شاور آف برمسٹون, اور سوچو اللہ نے یہ جو برمسٹون کی بارش کی ان کے اوپر, اور اس میں آگ بھی تھی بلکہ, اور ہر پتھر کے اوپر, ہر پتھر نشان زد تھا, ہر پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ کون سے بندے کے اوپر یہ پتھر جا کے لگنا ہے, اس کا نام لکھا ہوا تھا اس کے اوپر. تو ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا اور اسی کو جا کے وہ پتھر لگا ہے. تو یہ اللہ نے ایسی بارش کی. اینڈ وی رین ڈاؤن آن دیم اے شاور آف برمسٹون, دین سی واٹ واز دا اینڈ آف دوز ہو انڈلجڈ ان سن اینڈ کرائم. اور اس کی بھی نوٹ ہے 1052. دا شاور از ایکسپریسلی اسٹیٹڈ ان قرآن کی, یعنی کہ سورہ ہود 11 نمبر کی جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 82 میں, ٹو ہیو بین آف اسٹونس, یعنی وہ پتھر کی بارش. اور پھر جو ہے سورہ نمبر 15 یعنی سورہ الحجر, اس کی آیت نمبر 73-74, وی آر ٹولڈ دیٹ دیر واز اے ٹیریبل بلاسٹ اور نوائز, یعنی صیحہ, صیحہ ایک چیخ, ایک چنگھاڑ, وہ نوائز جو پوری بستی کو برباد کر دے, پورا کے پورا چکنا چور, زلزلہ لے آئے. تو یہ بھی لکھا ہوا ہے سورہ ہجر میں, ان ایڈیشن ٹو دا شاور آف اسٹونس, یعنی کہ پتھروں کی بارش کے علاوہ. ٹیکنگ دیز پیسجز انٹو کنسیڈریشن along with, مگر یہ ہم کو یہ جینیسیس میں بھی لکھا ہوا ہے, تو a shower of brimstone. تو یہ ان کے مطلب ان کے بھی بک میں یہ لکھا ہوا ہے, اور ویسے بھی مطلب ہمارے تو خیر قرآن میں ہی ہے, اس لیے ہم تو قرآن کی بات کو مانیں گے نا. تو اللہ نے وہاں پر ایسی بارش کی جو کہ آگ, پتھر جو تھے وہ آگ والے, اور اوپر سے اس پہ نام لکھا, نام زد, یعنی جس کو کس کے اوپر وہ پتھر جا کے لگنا ہے. یعنی سوچو کوئی بھی نہیں بچا, کوئی بھی نہیں بچا, کیونکہ سب کے سب اس کے اندر ملوث تھے اس گناہ میں, گھنونے, گندے, ایک دم بہت ہی برا ایبومینیشن میں وہ سب کے سب ملوث تھے. تو سب کے نام کے وہ پتھر تھے, اور وہ سب کو جا کے لگے ہیں, اور وہ سب اس سے بہت ہی ان کا برا حال ہوا ہے. لیکن اس بستی کو باقاعدہ اٹھا کے الٹا کر کے پٹک دیا گیا. تبھی تو ایکسکیویٹ کرتے 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 کتنا ڈیپ ڈاؤن گئے تو بھی نہیں نکلی نا یہ بستی. اب جا کے نکلا نا کچھ کچھ اندر سے, کہ بارلی نکل رہی ہے, پالشڈ بارلی, اور پھر اندر کوئی گھر یا اس میں سٹون کے برتن اور ایسے سب کیا کیا نکل رہا ہے. لیکن وہ دیکھ کے بولتے کہ اس کا سیویلائزیشن کتنا اس زمانے میں اتنا اچھا تھا, یعنی لیکن اس سے کیا فائدہ کہ تمہاری تہذیب اچھی تھی لیکن تم برے تھے نا, تو فائدہ کیا.